بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو میں بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ میرے سسرال والے لڑکا چاہتے تھے۔ تبھی میں نے ایک نرس کو پیسے دے کر بچہ تبدیل کروا لیا اور اپنی بیٹی کی جگہ ایک بیٹا لے کر آ گئی، اور سب بہت خوش تھے۔ لیکن مجھے کبھی کبھی پچھتاوا ہوتا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ اچانک ایک دن ہمارے گھر 15 سالہ لڑکی ملازمہ کے روپ میں آئی، اور اسے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی، اور جب اس کی کہانی سنی تو چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی میں اس لڑکی کو دیکھ کر بہت حیران ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایک بے حد حسین خوبصورت لڑکی تھی، اور بات کرنے کے انداز سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی تھی۔ مگر مجھے سوچ حیرت میں ڈال دیتی تھی۔ اگر وہ ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی تھی تو اس کی ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو وہ لوگوں کے گھر کام کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ میں نے اس سے بہت بار اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ مجھے ہر بار ہی ٹال دیتی۔ اس کے ٹالنے کا انداز بھی اس حد تک خوبصورت ہوتا تھا، مجھے اکثر بھول جاتا تھا کہ میں اس سے کیا جاننا چاہتی ہوں۔ لیکن میں ہر بار یہ ارادہ کر لیتی کہ میں اس کی حقیقت کے بارے میں جان کر ہی رہوں گی۔ بہت دن تک ایسا ہوتا رہا، مجھے ٹالتی رہی، جیسے وہ میری کسی بھی بات کا کوئی جواب ہی نہ دینا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن اس نے مجھے اپنی ساری کہانی بتا ہی دی تھی، اور جس کو سن کر میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ میرا نام منال ہے۔ میرا تعلق لاہور کے ایک پوش علاقے سے تھا۔ میں ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری قسمت بھی بہت اچھی تھی، کیونکہ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں پر دولت کی ریل بیل تھی۔ اس لیے میری زندگی ہمیشہ خوشگوار اور آرام دہ گزر رہی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری ہر خواہش، ہر ضد پوری کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت اچھے اسکولوں، کالجوں میں تعلیم دلوائی، اور انہوں نے کبھی بھی اس بات پر شرمندگی محسوس نہیں کی تھی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھ پر فخر کرتے تھے۔ امی ابو نے مجھے ہمیشہ اچھے برے کی تمیز سکھائی اور ہر ایک کا ادب کرنے کی بھی تعلیم دی، اور جس طرح سے امی ابو نے میرا خیال رکھا تھا، وہ چاہتے تھے کہ میری شادی بھی کسی ایسے گھر میں ہوتی جہاں پر میرا خیال رکھا جاتا اور جہاں کے لوگ میری قدر کرتے، اور اس لیے انہوں نے میری شادی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کر لیا تھا، اور میری عمر نکلتی جا رہی تھی۔ لیکن امی ابو کو کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ میں جہاں پر بھی جاؤں خوشیاں میری جھولی میں خود بخود آ جائیں۔ تبھی امی ابو کو میرے مناسب ایک رشتہ مل ہی گیا، اور اس کا نام علی تھا۔ میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں کے لوگ بڑے محبت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جیتے تھے۔ علی اور ان کے والدین بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور علی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور میری چھوٹی سی چھوٹی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے تھے۔ اور وہ ویسے تو ایک پرائیویٹ کمپنی میں معمولی سی نوکری کرتے تھے، مگر میری ہر ضرورت کو اپنی اولین ترجیح سمجھتے تھے۔ علی کا خاندان بہت ہی معزز تھا، اور ان کے امی ابو نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا اور بہت عزت دی تھی۔ وہ بھی میری ہر ضرورت اور آرام کا خیال رکھتے تھے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی جو مجھے علی جیسا شوہر اور اتنا اچھا سسرال ملا تھا۔ میری امی ابو بھی مجھے آپ گھر میں خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ شادی کے بعد کچھ وقت تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک دن علی کی امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہنے لگی، منال بیٹا، تمہاری شادی کے بعد ہم بہت خوش ہیں، لیکن ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ میں حیران تھی کہ ان کو مجھ سے ایسی کیا بات کرنی تھی جو وہ اتنی تمہید باندھ رہے تھے، مگر میں نے بھی ان سے پوچھ لیا، امی جان سب ٹھیک تو ہے، آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، بیٹا تم ہمارے بیٹے کا اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہو، اور ہم تم سے بہت خوش ہیں، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں کے ہاں ایک لڑکا ہو
تاکہ ہماری نسل کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ اور میں تھوڑی حیران ہوئی، لیکن میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میرا دل کچھ بے چین تھا، لیکن میں نے یہ بات ذہن میں رکھی کہ سسرال والوں کا یہ مطلب صرف اپنے خاندان کی خوشی سے تھا، کیونکہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو وہ خاص طور پر بیٹے کا ذکر یہ کیوں کرتے؟ بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے، ہمیں اب اپنے پوتے یا پوتی کو دیکھنا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے بیٹے کا ذکر کیا تھا، میرے دل میں شک آ گیا تھا کہ شاید وہ لڑکا ہی چاہتے ہیں، اور یہ باتیں ایک دن 1 سال بعد سچ ثابت ہوئی تھی، جب میرے ہاں پہلی بار بچہ ہوا۔ وہ ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ میں تو اس بیٹی کو پا کر بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے لیے تو وہ ایک خوشی کا لمحہ تھا، لیکن مجھے علی کی امی ابو کی آنکھوں میں مایوسی صاف نظر آئی تھی، اور انہوں نے تو آگے بڑھ کر میری بیٹی کو ایک نظر دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ علی کی امی آگے بڑھ کر مجھے کہنے لگی، ہمیں توقع تھی کہ تمہارے ہاں لڑکا ہوگا، مگر تم نے ایک بیٹی کو پیدا کر کے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ میرا دل بہت دکھی ہوا، اور لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اپنی بیٹی کی خوشی میں ہی خوش ہوتی۔ میری تو وہ اولاد تھی، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ بیٹی تھی یا بیٹا۔ مجھے تو اس سے محبت تھی، کیونکہ وہ میرے ہی جسم کا ایک حصہ تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، اور دل ہی دل میں اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھا۔ علی بھی اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی محبت بھرا تھا، لیکن اس کی امی ابو کی باتیں اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ دوسرے سال جب وہ دوبارہ حاملہ ہوئی تو میرے سسرال کی امیدیں اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سب کی دعائیں اور خواہشیں یہی تھی کہ اس بار لڑکا ہو۔ میرے دل میں خوف تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بدل سکتا تھا، اور وہ سب جو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے اور مجھے اتنی اہمیت دیتے تھے، ایک دم سے مجھے اپنی نظروں سے گرا سکتے تھے۔ اور میں یہی سوچ سوچ کر بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ اگر اس بار بھی میرے ہاں لڑکا نہ ہوا بلکہ لڑکی ہی ہوئی تو میں کیا کروں گی؟ کیا علی بھی اس بار میرا ساتھ دے پائیں گے؟ علی بھی میری پریشانی سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ مجھے تسلی دیتے رہے اور کہتے رہے، تم فکر مت کرو، سب اچھا ہی ہوگا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، میرا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور جب میری طبیعت خراب ہوئی تو سب سسرال والے مجھے لے کر ہسپتال پہنچ گئے، اور وہ سب بہت خوش تھے۔ ان کو پورا یقین تھا کہ اس بار ان کی امیدوں پر پورا اتروں گی، مگر میرا دل ڈر رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میں ان کی امیدوں پر پانی ہی نہ پھیر دوں۔ اس بار پھر سے وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، جب ڈاکٹر نے مجھے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو رحمت سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا چہرہ ایک دم اتر گیا تھا۔ مجھے تو بیٹی کی پیدائش ہونے پر خوشی ہوئی تھی، مگر سسرال والوں کا سوچ سوچ کر مجھے رونا آ رہا تھا، اور وہ جو مجھ سے لڑکے کی امید لگائے بیٹھے تھے، اگر ان کو بیٹی کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو وہ میرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے۔ وقت بہت کم تھا اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور میں نے پاس کھڑی ہوئی نرس کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ میں نے اسے نرس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور اس کو اپنے سسرال والوں کی اس امید کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ وہ مجھ سے بیٹا چاہتے ہیں، لیکن میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کو اپنی مدد کے لیے کہا۔ پہلے تو وہ اس نرس نے مجھے صاف انکار کر دیا، مجھے ہر حال میں ایک لڑکا چاہیے تھا۔ تبھی میں نے نرس کے ہاتھوں میں کچھ پیسے رکھ دیے، اور اس نے ایک نومولود لڑکا لا کر میری گود میں رکھ دیا۔ وہ لڑکا رنگ اور صورت میں ہلکی سی سانولی رنگت کا تھا، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو بس لڑکا چاہیے تھا، اور وہ مجھے مل گیا تھا۔ جب میرے سسرال والوں کو اس بارے میں علم ہوا اور میں نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے، وہ سب بے انتہا خوش ہو گئے تھے۔ علی کی امی تو میرا ماتھا چوم کر مجھے بے تحاشا پیار کرنے لگی تھی۔ علی بھی بہت خوش تھے، وہ مجھے بار بار دلاسا دے رہے تھے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم پریشان مت ہونا، تم نے دیکھا نا کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے اور ہمیں بیٹے سے نوازا ہے۔ مگر میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ میں باقی سب سے تو جھوٹ بول سکتی تھی، مگر علی کو میں حقیقت سے لا علم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت سی ہمت اکٹھی کی
اور علی کو ساری سچائی بتا دی، اور میں نے تو ایک بیٹی کو ہی جنم دیا تھا، مگر سسرال والوں کے بارے میں سوچ کر میں نے ہسپتال میں ہی اپنی بیٹی کو کسی لڑکے سے بدل لیا تھا۔ علی نے میری ساری بات سن کر اپنا سر پکڑ لیا تھا، اور ان کو مجھ پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی علی کو بیٹیوں سے اتنا لگاؤ تھا۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگا، یہ میں نے کیا کر دیا تھا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تھی تو ایسی بھی کون سی کوئی بہت بڑی بات ہو گئی تھی؟ بیٹی پیدا کرنا کوئی گناہ تو نہیں تھا نا؟ مگر تب وہ بھی اپنی امی ابو کے برتاؤ کے بارے میں سوچ کر خاموش ہو گیا، اور لیکن بہت عرصہ وہ مجھ سے ناراض ہی رہے تھے، مگر میری مجبوری جانتے ہوئے وہ مان ہی گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مجھے بھی اپنی اس بیٹے سے محبت ہو گئی تھی جس کو میں نے اپنی بیٹی کے بدلے ہسپتال سے لیا تھا۔ میں نے اس لڑکے کا نام احمد رکھا تھا۔ جب سے احمد ہمارے گھر میں آیا تھا، علی کے امی ابو کا رویہ زینب کے ساتھ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ زینب کے ساتھ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ زینب سے بھی ویسے ہی پیار کرنے لگے تھے جیسے وہ احمد کو پیار کرتے تھے۔ ان کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر سوچتے تھے، کیا دنیا کو بیٹوں سے اتنا ہی لگاؤ ہوتا ہے کہ جب کہ ہر مشکل میں تو ساتھ بیٹیاں ہی نبھاتی ہیں؟ مگر یہ اس ظالم دنیا کی ایک تلخ حقیقت ہے جس کا مجھے سامنا کرنا ہی تھا، اور بہت سال گزر گئے۔ میرے 2 بچے بڑے ہو گئے تھے، تبھی میں نے گھر میں ایک ملازمہ رکھی، کیونکہ مجھ سے سارے گھر کے کام نہیں ہوتے تھے۔ علی نے میری بات مان لی تھی اور مجھے ایک کم عمر بچی لا کر دے دی تھی، جو سارا دن میرے ساتھ ہی رہتی تھی اور میرے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی۔ اور اس کم عمر لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ وہ بھی لگ بھگ احمد کی عمر کی ہی تھی، اور مجھے وہ لڑکی بے حد معصوم لگتی تھی، کیونکہ میں اس کو جتنی دفعہ بھی کہتی تھی وہ مجھے کبھی بھی منع نہیں کرتی تھی، میرا ہر کام کرتی تھی۔ اس کی چال چلن سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی بہت اچھے گھر کی لڑکی تھی، اور اس کی پرورش بہت ہی اچھی ہوئی تھی۔ میں آمنہ کو جب بھی دیکھتی مجھے وہ اپنی بیٹی یاد آ جاتی، اور جس کو میں نے ہسپتال میں چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے احمد کو لے آئی تھی۔ اس بات کو تو بہت وقت گزر چکا تھا، لیکن اب مجھے پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ کاش کہ میں اپنی بیٹی کو ساتھ ہی لے آتی، کاش کہ میں اس وقت اپنے سسرال والوں کی کڑوی باتوں کا سامنا کر لیتی تو مجھے اس طرح سے پچھتانا نہ پڑتا۔ ہو سکتا تھا کہ 2 بیٹیوں کے بعد اللہ مجھے اپنے بیٹے سے ہی نواز دیتا۔ میں ایک ہی دم سے اتنی سخت دل ہو گئی تھی کہ اپنے ہی خون کو اسپتال میں لوارسوں کی طرح چھوڑ آئی تھی۔ آمنہ ایک بہت ہی اچھی اور معصوم لڑکی تھی، مگر اس نے مجھے کبھی بھی اپنے ماضی یا اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس سے بہت بار اس ماضی اور اس کے گھر والوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بار میری بات کو بہت خوبصورتی سے ٹال دیتی تھی۔ میں اکثر اکیلے بیٹھ کر اپنی اس بیٹی کو یاد کر کر کے روتی تھی۔ علی بھی اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھے کہ مجھے اپنی وہ بیٹی یاد آتی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں سارا قصور صرف اور صرف میرا ہی تھا۔ آمنہ کا چہرہ تو مجھے کسی بھی صورت اجنبی نہیں لگتا تھا، اور اس میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل میں کچھ گہری یادیں زندہ کر دیتا تھا، اور اس لڑکی کی آنکھوں میں خاص گہرا پن تھا جو میرے دل میں ہلچل مچا دیتا تھا۔ مگر میرے دل میں ایک اضطراب سا تھا جو مجھے بار بار اس لڑکی کی طرف، آمنہ کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ ایک دن میں نے آمنہ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ ہر حال میں اس کے ماضی کے بارے میں جان کر ہی رہوں گی، کیونکہ وہ جب سے میرے گھر آئی تھے اس کا تو جیسے واپس جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ مجھے بھی اس کے ساتھ میں ایک اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے آمنہ کو بہت پیار سے اپنے پاس بٹھایا تھا، اور وہ بھی میرے ساتھ بہت مانوس ہو چکی تھی، کیونکہ میں اس کا بالکل بھی ویسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے میں زینب اور احمد کا خیال رکھتی تھی۔ اس لیے وہ مجھ سے بہت سی باتیں کر لیا کرتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی مجھ سے اپنے ماضی یا اپنے گھر والوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ لیکن اس روز اس پر میری نرمی کا اثر ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے مجھے اپنی ساری حقیقت، اپنی ساری زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، جو میرے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں تھا۔ اس کی ساری کہانی سن کر میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی تھی۔ آمنہ نے مجھے اپنی کہانی کچھ اس طرح سے سنائی کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی خود کو ایک ایسی جھونپڑی میں پایا تھا جو موسموں کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ میں خانہ بدوش کے گھر رہتی تھی، جو کبھی مجھے شہر میں
اپنے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے لے جاتے تھے، اور کبھی میں کم پیسے لے کر واپس آتی تھی تو مجھے مارتے پیٹتے تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ میرے ماں باپ تھے۔ اگر وہ میرے ماں باپ ہوتے تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ میں چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ میرے رونے پر بھی میرے ماں باپ کو بہت غصہ آتا تھا۔ تب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرے حقیقی ماں باپ نہیں تھے، بلکہ ان کو تو میں ایک کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی، اور انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ کر میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا۔ جب سے مجھے یہ حقیقت معلوم ہوئی تھی، میں نے اس جھونپڑی سے بھاگنے کے بارے میں سوچا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے اس جھونپڑی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ایک رات خاموشی سے اس جھونپڑی سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تب میں ایک بہت بڑی سی حویلی میں پہنچے تھے۔ وہاں کی چودرانی مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی تھی، اور اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس نے بہت اچھی تربیت کی تھی، مجھے مہنگے مہنگے کپڑے پہناتی تھی، میری ہر خواہش اور ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن جیسی میں جوان ہوئی تو اس کا میرے حوالے سے ارادہ بدل گیا۔ اس کی نیت میرے بارے میں خراب ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے کسی کو بیچنا چاہتے تھے۔ مجھے اس بارے میں علم ہو گیا تو میں اس عورت سے نظر بچا کر بھاگ گئی اور ایک ہاسٹل میں رہنے لگی۔ مگر میری تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں کوئی اچھی نوکری کر کے اپنا خرچہ پورا کر سکتی، اس لیے میں نے کام کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ پیٹ بھرنے کے لیے تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ مگر مجھے کوئی کام نہیں ملا تھا۔ تب میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد مجھے آپ کا گھر ملا، اور یہاں پر مجھے وہ پیار اور وہ اپنائیت ملی جو مجھے کبھی بھی کہیں سے نہیں ملے تھے۔ اس لیے میں نے آپ کو کبھی بھی اپنے ماضی کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں جانتی نہیں ہوں کہ میرے ماں باپ کون تھے، میں کہاں پر پیدا ہوئی تھی۔ میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میرا ماضی تو میرے لیے بھی ایک گمنام حقیقت ہے۔ میں نے جیسی آمنہ کی ساری کہانی سنی تھی، میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، اور مجھے اپنی اس بیٹی کا خیال آنے لگا تھا جس کو میں ہسپتال میں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی ہو سکتا ہے میری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہو، لیکن ان سب کی قصوروار میں ہی تھی جو حالات سے گھبرا کر اپنی بیٹی کو ہسپتال میں چھوڑ آئی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہو سکتا تھا وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتی، اور جیسی زندگی آمنہ گزار رہی تھی ویسی زندگی اس کا مقدر نہ بنتی۔ مجھے اس بات کا تو یقین تھا میری اس بیٹی کے نصیب میں بھی خوار ہونا ہی لکھا ہوگا، کیونکہ وہ تو بدقسمت بیٹی تھی جس کو اس کی اپنی ماں نے ہی اپنانے سے انکار کر دیا تھا، تو باقی زمانہ اس کو کیسے قبول کرتا۔ میرے دل میں احساسات کے ایک خوفناک لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ میرا یہ عمل کتنا غلط تھا، اور میں نے اپنی بیٹی کو کس طرح ایک چھوٹے اور غیر قدرتی زندگی میں جینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی لمحے میرا دل بھر آیا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی اس بیٹی کو ضرور ڈھونڈوں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں نے آمنہ کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ مجھے اس پل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آمنہ ہی میری وہ کھوئی ہوئی بیٹی تھی جس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے چھوڑائی تھی۔ میں نے آمنہ سے وعدہ کیا تھا کہ کہیں اس کی مدد کروں گی، اور اس کو اپنی اولاد کی طرح ہی پیار کروں گی، جیسی میں زینب اور احمد کو پیار کرتی تھی۔ میں اس کی بھی تربیت ویسی کروں گی جیسے میں زینب اور احمد کی کرتی تھی۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار تھی، اور میں زینب کو اس کی اصل شناخت واپس دلوانا چاہتی تھی، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جاتا۔ اس کے بعد میں نے اپنے سسرال والوں کے سامنے یہ سچائی رکھی، اور ان کو وہ سب بتا دیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ دوسری بار ہسپتال میں میں نے جس کو جنم دیا تھا وہ ایک لڑکی تھی، نہ کہ وہ لڑکا جو انہوں نے سمجھا تھا۔ سسرال والے میری بات سن کر چونک گئے تھے، اور اس وقت میں نے ان سے بھلائی کی توقع رکھی تھی، شاید وہ مجھے اور آمنہ کو قبول کر لیں گے۔ میرے سسرال والے میری سچائی سن کر سختے میں آ گئے تھے۔ علی کو امی کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات تھے، اور وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی تھی، اور جیسے ان کے پاس کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ علی نے میرا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی آواز میں بھی ہچکچاہٹ تھی۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا، اور اب یہ جھوٹ جو سالوں سے میری زندگی کا حصہ تھا سب کے سامنے عیاں ہو چکا تھا۔ تب علی کی امی مجھے کہنے لگی، منال یہ سچائی بہت کڑوی ہے، لیکن تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ تم جانتی ہو کہ ہم بیٹیوں کے خلاف نہیں تھے، لیکن ہماری خواہش ایک وارث کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رویہ تمہارے ساتھ بدل جاتا، لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا تھا،
امی میں جانتی ہوں میرا یہ فیصلہ غلط تھا، لیکن اس وقت میں کمزور تھی اور میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کر بیٹھی۔ اب یہ پچھتاوا مجھے ہر پل کھائے ہی جا رہا ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ علی کی امی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی، جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن ہم آمنہ کو اس گھر میں قبول نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری بیٹی ہے یا نہیں۔ الفاظ میرے دل پر چھری کی طرح لگے تھے۔ میں نے آمنہ کو گلے لگا کر کہا تھا، چاہے آپ لوگ قبول کریں یا نہیں، آمنہ میری بیٹی جیسی ہے، میں اسے اس گھر میں اپنی بیٹیوں کی طرح ہی رکھوں گی۔ تب علی نے بھی میرا ساتھ دیا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ آ کھڑے ہو گئے تھے اور کہنے لگے، امی اگر منال نے غلطی کی تھی تو ہم اسے سزا نہیں دے سکتے، آمنہ تو بے قصور ہے، اگر ہم نے اسے دھتکارا تو یہ تو اور بھی بڑا ظلم ہوگا۔ سب سسرال والے آمنہ کو میرے ساتھ رہنے دینے کے لیے بہت مشکل سے راضی ہوئے تھے، لیکن میں خوش تھی کہ آمنہ میرے ساتھ تھی اور میں نے اس بچی کی زندگی کو خوار ہونے سے بچا لیا تھا۔ آمنہ میرے گھر میں رہنے لگی تھی اور میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ میں نے زینب اور احمد کو بھی سچ بتا دیا تھا۔ احمد کو شروع میں یہ بات عجیب لگی تھی، لیکن زینب فوراً آمنہ کے قریب ہو گئی تھی اور اس کو تو جیسے ایک بہن مل گئی تھی۔ وہ آمنہ کو اپنی بہن ہی سمجھتی تھی۔ دونوں بہنوں کے درمیان محبت بڑھتی چلی گئی۔ آمنہ نے اپنی تعلیمی سفر کو دوبارہ شروع کیا اور میں نے اسے وہ سب کچھ دیا تھا جو میں نے اپنی زینب کے لیے سوچا تھا۔ وہ جلد ہی اپنی محنت اور قابلیت سے سب کے دل جیتنے لگے تھے۔ سسرال والوں کا یہ رویہ بھی وقت کے ساتھ نرم ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ سسرال والے مجھ سے ناراض رہے اور میں نے آمنہ کو اپنے ساتھ کیوں رکھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی ناراضگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے سسرال والوں کی یہ ناراضگی پہلے ہی مول لے لی ہوتی تو آج مجھے اپنی بیٹی سے اس طرح ہاتھ دھونا نہ پڑتا اور وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آمنہ میری ہی بیٹی ہے یا نہیں، لیکن اس کی تربیت اپنی ہی بیٹی کی طرح کر رہی ہوں، تاکہ کل کو اگر میری بیٹی کو کسی کا ملے تو اس کی بھی تربیت بہتر طریقے سے ہو سکے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہم اجازت دیجیے اور ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔